وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اے حسن دارتگاہ بہت اعلیٰ
حسین دی شان بلند برا کہنا تو ان ہستیاں نوں رکھ اپنا منہ تو بند آل صحابہ اہل بیت نوں جیڑا بندہ کردا کنڈے میں تے سو ورگی ایک کرساں او گندے 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 ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردے کے اندر بیٹھ کر سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، محترم بھائیوں، ساڑھے اندروں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مینوں خواب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. چاہے بندہ برا ہے چاہے بندہ چنگا ہے چاہے جڑے بھی مسلک دا بندہ ہے وہ دی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مینوں کتے نہ کتے خواب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. لیکن زندگی بیت جاتی ہے 80 تے 90 سال کی عمر گزار چھڑتا ہے دعا کرتے زندگی گزر جاتی ہے موت کا پیغام آ جاتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نہیں ہوتا. صحابہ کو جمع نے سانو زندگی کے اندر ایک دفعہ نہیں ہوتا، صحابہ نو ہر روز 5 دفعہ صبح دے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ظہر عصر مغرب عشاء عید میں وہ وقت دس رہے ہیں کہ جڑے نماز کا وقت ہے. محترم بھائیو ساڑھے اندروں کوئی بیمار ہو جائے تو اس بیمار کا میں پتہ کرن چلا جانا کیونکہ میں تو اڈا خطیب ہاں قاری صاحب پتہ کرن چلے جان وہ بندہ بڑا راضی ہوتا ہے. ساڑھے مسجد کے قاری صاحب ساڑھا پتہ کرنا آئے ہیں میری تیمارداری کرنے واسطے قاری صاحب آئے ہیں وہ بڑا راضی ہوتا ہے. میں قربان جانا صحابہ اکرام کی شان اور مقام کو جنہوں نے تیمارداری واسطے محمد رسول اللہ آیا کرتے ہیں. محترم بھائیو اللہ پاک مینوں بچہ عطا کرے تینوں بیٹی عطا کرے. ساڑھی خواہش ہوتی ہے کہ ساڑھا بچیاں دے کناں دے اندر او بندہ اذان پڑھے جڑا نیک صالح نمازی بندہ ہے اور ساڑھا نام میرے بچے کا نام بھی وہ رکھے جڑا بندہ سب کو چنگا ہے. صحابہ اکرام دے بچیاں دے کیا کہنے جنہاں دے بچیاں دے نام بھی محمد رسول اللہ کیا کرتے. محترم بھائیو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے نبی دے اوتے قرآن نازل ہوندا صحابہ عمل کر دے. جب صحابہ اکرام عمل کر دے جس وقت اللہ انہاں دے عملاں نوں ویکھدا انہاں دے عمل کڈے پیارے نے اللہ صحابہ اکرام دے عملاں دے اوتے اپنے قرآن دا نزول فرما دیتا. اس صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین صحابہ اکرام کو جمع دے لفظ صحابی یہ 5 حروف نے. لفظ صحابی نے 5 حروف نے.
اور صحابہ کی جمع کی ہے اصحاب. صحابی 5 لفظوں کا مجموعہ ہے، 5 حرفوں کا مجموعہ ہے، اور صحابی کی جمع اصحاب ہے. اور اصحاب کی 2 قسماں نے، صحابہ کرام کی 2 قسماں نے. وہ 2 قسماں کہڑیاں نے؟ ایک قسم ہے مہاجر، دوسری قسم ہے انصار. مہاجر کے بھی لفظ حرف 5 نے، انصار کے حرف بھی 5 نے، صحابی کے حرف بھی 5 نے، اصحاب کے حرف بھی 5 نے. حضرات محترم، آج میں انشاءاللہ العزیز گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر شان حسن و حسین، مقام حسن و حسین، اور پچھلے محرم کے اندر میں یاد ہے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے اندر قرآن پاک کی 3 آیات تواڈے سامنے پڑھی ہیں. پورے قرآن کے اندر ہر پارے میں وہ ایک ہے شان صحابہ. آج بھی اللہ رب العالمین کی خاص توفیق کے نال میں ارادہ لے کے آیا کہ شان صحابہ ایک نئے انداز کے اندر بیان کرنا، مقام صحابہ ایک نئے انداز کے اندر. اور انشاءاللہ العزیز 4 چیزوں کے نام ہیں: صحابی کی جمع اصحاب، اور صحابہ کی 2 قسماں نے، مہاجر اور انصار. انہاں دے حوالے دے نال چند معروضات، اور میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اج دا خطبہ جمعہ المبارک اگر میں حدیثاں دا وقت ملیا تو انشاءاللہ بیان ہون گیا، نہیں تو میں انشاءاللہ العزیز سارا قرآن میں کوئی جمعہ پڑھانا. پوری توجہ کے نال اور پوری انہماک کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمایا تے سب کو پہلے سے صحابی دیکھنے، صحابی کا مقام کتنا ہے. میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کی سینہ پاک پہ نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ کا قرآن پارے کا نمبر 3 ہے. سورت کا نام سورت عادیات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. صحابی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ذرا سنیں گے، صحابی کی عظمت بیان ہو رہی ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میں تیرے صحابی کی گل بات رو کراں گا، میں تیرے صحابی کی شان ذکر، میں تیرے صحابی کی شان بات رو دساں گا. میں پہلے ان چیزاں کی شان بیان کرنی ہے جنہاں دے اوتے تیرا صحابی سوال ہوندا ہے، جنہاں دے اوتے تیرا صحابی بیٹھ جاندا ہے. فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صحابی دا ایک مقام ہے، تیرے صحابی دی شان ہے. جڑے گھوڑے تے بیٹھ جاندا ہے تیرا صحابی، تے جدوں گھوڑا دوڑدا ہے، جدوں گھوڑا نس جاندا ہے، جدوں گھوڑے دی رفتار ودی ہے، والا ہر اجڑی گاؤ ہے نا، گاؤ قسمیاں ہے، اللہ نے قسماں چکیاں نے. 5 قسماں میرے نال نے چکیاں نے، گاؤ قسمیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ جو کر دے جانا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جدوں تیرے صحابی دا گھوڑا لاندا ہے، گھوڑا لاندا جدوں گھوڑا ساہ لیندا ہے، او مینوں سونے تیرے گھوڑے دی ساہ دی قسم ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. سونے جدوں تیرا صحابی گھوڑے تے بیٹھ کے دوڑا لاندا ہے، تو گھوڑا دوڑا لاندا جدوں پیر زمین دے اوتے ماردا ہے، تے پیر پتھر دے اوتے بجدا ہے، تے زمین دے اندر پتھراں دیاں چنگاڑیاں نکلدیاں نے. او سونیا مینوں نہ چنگاڑیاں دی قسم ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
تکبیر بولتے ہیں مینوں نعرے تکبیر دی قسم ہے اللہ اکبر اللہ فالمغیرات صبح فأثرن به نقا اے سونیا جدوں میرے یاراں دے گھوڑے دوڑان لاندے نے جدوں میرے یاراں دے گھوڑے بھجدے نے تے جدوں گھوڑے بھجدے نے تو انہاں دے قدماں دے نال مٹی اڑ جاندی ہے گردو غبار اڑ جاندے نے اور میرے سونیا مینوں گردو غبار دی قسم ہے اللہ اکبر اللہ فوسطن به جما سونیا جدوں میرے صحابی فتح حاصل کر لیندے نے فتح حاصل کر کے ایک جگہ تے جمع ہو کے بیٹھے نے مینوں تیری جمع ہو کے بیٹھ تیرا یاراں دے بیٹھن دی قسم ہے پانچ قسماں کھادیاں نے صحابی دا مقام ایڈا ہے صحابی دا مقام ایڈا ہے صحابی دی شان بلند ہے جڑے گھوڑے تے صحابی کہندا ہے او گھوڑا بھی اعلی ہے صحابی بھی اعلی ہے جڑا پتھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا جس گھوڑے دے جس پتھر دے نال تیری صحابی دے گھوڑے دا قدم بجدا ہے مینوں پتھر بھی بڑا چنگا لگدا ہے تے تیرا صحابی بھی بڑا چنگا لگدا ہے پر سونیا تیرا صحابی بھی اعلی ہے مینوں گردوں غبار بھی اعلی ہے مینوں نعرہ تکبیر بھی اعلی ہے تیرا صحابی بھی اعلی ہے اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر اللہ صحابی کی شان سب پتہ ہی نہیں اس واسطے بھی قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھتے اللہ اکبر اللہ تو جو کر کے جانا میرے محترم بھائیو ابو بکر بھی علی کو لے کے بلال کی یاد تک بلال کی یاد کو لے کے امیر معاویہ دے ہے تک امیر معاویہ دے ہے تو لے کے بلال کی لام تک میرے نبی دے سارے صحابی جنت والے نے جنت کے چودھری بھی نے جنت کے لمبردار بھی نے اے صحابہ دی شان ہے اے صحابی دا مقام اللہ نے پانچ قسماں چکیاں نے اس چیز نے جے تے صحابی بہندا ہے اللہ اکبر اللہ کو جو کرتے جانا ذری غور کرتی جانا اے قرآن پاک دا ایک مقام لفظ صحابی 50 حرفاں دا مجموعہ اور نبی بھی 5 لفظ نے صحابہ دی جمع میں کی دسی ہے صحابی دی جمع اصحاب ہے تے اصحاب دی آگے اصحاب پر جمع دسی ہے اصحاب آگے آئے اصحاب دی بھی گل کریے یہ 5 قسماں چکیاں نے صحابی دی عظمت دے متعلق ہے اور اصحاب یا رب نے 5 صفتاں بیان کیتیاں 5 صفتاں قرآن پاک دے اندر انشاءاللہ 5 عظمتاں بھی میں قرآن پاک دے اندر بیان کیتیاں اور 5 صفتاں قرآن پاک دے اندر سنو اللہ اکبر اللہ تو جو کر دے جانا کہ 5 دی گل ہوئی کنا دی گل ہوئی 5 دی گل ہوئی 5 دی لوگ کہندے اسی 5 نہیں مندے سی 5 نوں بھی مننے آ اللہ اکبر اللہ 5 دی گل ہوئی حضرات محترم ہے آج ساری دنیا کے اندر 5 دی گل ہوئی میں 5 چیزاں بیان کرنیاں یہ 5 عظمتاں صحابہ دیاں بیان کیتیاں اور 5 صفتاں صحابہ دیاں سنو سارے صحابیاں دیا اللہ کا قرآن سورۃ فتح میں فرمایا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ والذین معه جڑے محمد رسول اللہ دے نال نے والذین معه تے پہلی صفت اللہ نے کی بیان کی ہے کیڑی صفت ہے جڑے محمد رسول اللہ دے نال نے انہاں دی پہلی صفت ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا فرمایا محمد رسول اللہ والذین اور لوگ معه جڑے محمد رسول اللہ دے نال نے انہاں دی پہلی صفت کی ہے اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار انہاں دی پہلی صفت ہے او اس وقت بھی کافر واسطے سبق سنے او سنتو چلی کے نبی کافر واسطے کچھ کافر واسطے بڑے سبق نے اور قیامت والے دن بھی قیامت کافر واسطے بڑے سبق ہون گے اج بھی یہودی اندر ہے عمر جیسا ایک اور ہوتا پوری دنیا میں اسلام برپا ہو جاتا پوری دنیا میں اسلام ہو جاتا پتہ لگیا ادو بھی عمر دے نام
کم تو ڈرتے سن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حضرت عمر دے نام تو کم دے نہیں اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ کم دے رہن گے اشداء علی الکفار پہلی صفت ہے دوسری صفت کی ہے رحماء بینہم رحماء بینہم تسی تفسیرہ پڑھ گئے تسی طریقہ پڑھ کے بغض بیان کرو میں قرآن پڑھ کے محبت بیان کراں گا اللہ اکبر اللہ رحماء بینہم رحماء بینہم ابو بکر اور علی بھائی بھائی عمر اور علی بھائی بھائی عثمان اور علی بھائی بھائی اور امیر معاویہ اور علی بھائی بھائی رحماء بینہم رحماء بینہم اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اشداء علی الکفار پہلی صفت ہے رحماء بینہم دوسری صفت ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم ایک ضمیر ہے محمد رسول اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اللہ پاک اللہ اور تاریخ نہ پڑھیا کر تھوڑی سی ناصرف بھی پڑھیا کر تھوڑی سی منطق بھی پڑھیا کر تیرے پتہ لگے ہم ضمیر جانی کدھر ہے ہم ضمیر محمد رسول اللہ کی طرف جانی ہے فرمایا تراہم سوڑیا تو جدوں بھی دیکھے گا جدوں بھی دیکھے گا اللہ کیڑی حالت کے اندر دیکھا گا فرمایا تراہم رکعن سجدہ میرا سوڑیا محبوبہ جدوں دیکھے گا تیرا ابو بکر رکوع دے اندر نظر آئے گا اور جدوں دیکھے گا تیرا ابو بکر سجدے کے اندر نظر آئے گا رکعن سجدہ ابو بکر سجدے کے اندر میرے نبی کے سارے صحابہ سجدے کے اندر نظر آتے ہیں اللہ اکبر اللہ تیری صفات بیان ہویا تراہم رکعن سجدہ چوتھی صفت کی ہے جب تغور پھر مضارع دا صیغہ ہے بھئی جب تغور پھر مضارع دا صیغہ ہے جدوں مضارع آ جاندا ہے تو مضارع کے اندر دو معنی پائے جاندے نے ایک حال دا معنی پایا جاندا ہے دوسرا استقبال دا معنی پایا جاندا ہے جب تغور وہ اپنے وقت دے وچ بھی رب دا فضل تلاش کردے سن اور نبی پاک تو بعد بھی رب دا فضل تلاش کردے رہے رب دا فضل نبی کے دور دے اندر بھی تلاش کر لوگی آنے کے اوقات کے اندر کمی پیشی ہو گئی تھی میں تو الفاظ اپنی زبان پہ بھی نہیں لینا پسند کرتا بات کے اندر ہیں بھی کر لئے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اور رب دا فضل تلاش کرتے رہتے سنے اور رات بھی رب دا فضل دے بھی رب دا فضل ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا رضوانا او کم کر دے جنہ تے رب راضی ہوندا او کم کر دے جنہ تے رب رسول راضی ہوندا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا چار صفتاں ہو گیا پہلی صفت سن لو فرمایا سیماہم فی وجوہہم وجوہ تیرے پیشانی نو فی وجوہہم من اثر السجود اور سونیا تیرے یاراں دے پیشانیاں دے اوپر سجدے دے نشان پہ گئے اللہ اکبر اللہ اور سونیا تیرے صحابہ کے سجدیاں دے اوپر تیرے صحابہ دے پیشانیاں سجدیاں دے نشاناں دے نال چمک رہیاں نے انہاں دی پیشانیاں بھی چمکائیاں نے انہاں دی قبراں بھی چمکا دتیاں نے من اثر السجود قرآن پڑھ قرآن تو بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی قرآن رکھا کھول کے بندہ پڑھے تو پھر صحابہ دے اوپر تبرہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ من اثر السجود پانچ صفتاں حقیقی کیا پتہ ہے کہ اللہ نے کیا کیا فرمایا ذالک مثلہم ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل وہ لوگوں انہاں نشانیاں میں قرآن کے اندر بھی بیان کیتیاں نے انہاں نشانیاں میں انجیل کے اندر بھی بیان کیتیاں نے ابو بکر کا ذکر
التوراتی ومثلهم فی الانجیل اللہ اکبر اللہ اس واسطے پیار دی بولی بولی دیئے اس واسطے محبت کا سبق پڑھائی جائے قرآن پڑھو حدیث پڑھو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے کہ پھر ادھر ادھر ہویا کرو پہلے قرآن پھر بخاری پہلے قرآن پھر مسلم پہلے قرآن پھر مشکات پہلے قرآن پھر ابو داؤد پہلے قرآن پھر ترمذی پہلے قرآن پھر سنن نسائی انہاں پڑھو اللہ دی قسم سے لڑائیاں ختم ہو جاندیاں نے اللہ دی قسم محبتیں نظر آندیاں نے اللہ اکبر اللہ صحابیاں دے کولوں ہے دور نہ تجا قسم خدا دی ساڈی سونے ساڈی با قسم صحابیاں دے کولوں ہے دور نہ تجا نیڑے بیٹھی سونے ساڈے دل دی صدا صحابیاں دے کولوں ہے دور نہ تجا نیڑے بیٹھی سونے ساڈے دل دی صدا حسن حسین ساڈے دل دی حجا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا صدیق دی فاروق کی ساڈی اکھیاں دی تارے صدیق دی فاروق کی ساڈی اکھیاں دی تارے اے روزی مانگ سانو جان تو بھی پیارے نے اے روزی مانگ سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دی شان نو تو ایویں نہ گھٹا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا علی دی پتراں دی کتنی اونچی شان ہے علی دی پتراں دی کتنی اونچی شان ہے انہاں دی شان وچ رب دا قرآن ہے انہاں دی شان وچ رب دا قرآن ہے انہاں دی شان وچ رب دا قرآن ہے پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا قال اللہ تعالی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر اللہ تو جو کر دے جانا ان پانچ صفتاں میں قرآن کے اندر بیان کیا ہے پہلے پانچ عظمت سے آبینیاں بیان کیا پھر پانچ صفتاں بیان کیا اور تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تیسری آیت آ گئی ہے میں تو انہوں نے دیا ہے صحابہ کے دو قسمیں ہیں صحابہ کی پہلی قسم مہاجر ہے تو دوسری قسم ہے انصار ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا اتھے بھی گل پنجاں دی آ گئی اتھے بھی گل پنجاں دی آ گئی میں بڑے سونے موتی تیار کر کے لے کے آیا گل صرف سمجھن دی ہے جڑا اج تو بعد ہی صحابہ کے متعلق ذہن کے اندر کسی قسم کا اشکار رکھے اور یہ اپنی مرضی ہے میں قرآن پاک کا موتی بھی جوڑ کے لے کے آیا میں قرآن پاک کے سمندر کے اندر بڑے بڑے سونے موتی لے کے آیا فرمایا السابقون الاولون سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اس ایت کے اندر اللہ نے صحابہ کے 5 انعام بیان کیے کتنے 5 انعام 5 عظمتاں دسیاں نے 5 صحابہ کی صفتاں دسیاں نے ہن صحابہ نو اللہ نے جڑے 5 انعام دتے نے نا انعام کینو آندے نے انعام وہ چیز آندے نے جڑا کسے کولوں ملے جڑا کسے کولوں ملے ہن پوزیشن آئی ہے ایک شاگرد ہے ایک بچہ ہے ایک بچی دی پوزیشن آئی ہے استاد نو انعام دیندا ہے کینو انعام آندے نے ہن صحابہ نو رب دے کولوں انعام کی ملے نے سنو ذری اللہ نے صحابہ نو انعام کی دتے ہیں فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون سبقت لینے والے پہلے آنے والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجر کینوں آندے نے جڑے مکہ دے اندروں ہجرت کر کے محمد رسول اللہ دے پیچھے چلے گئے مدینے کے اندر پہنچ گئے سب کو پہلے ایک حدیث یاد کرو انہاں لوگوں کو سوچنے چاہیے ہے جڑے صحابہ نے تبرہ کر گئے ایک حدیث
بنیاد بنا لو کڑی حدیث ہے اندر مکے دے اندر جدوں صحابہ کرام ہوندے سن صحابہ دے کولوں بڑیاں بڑیاں کمیاں ہوئیاں نے او میں مننا وا میں تسلیم کرنا وا صحابہ معصوم نہیں معصوم انبیاء دی ذات معصوم نبی ہویا کردے نے انبیاء معصوم ہو گئے نے صحابہ معصوم نہیں اللہ اکبر اللہ تے اگر مکے دے اندر میرے پیغمبر یارا کولوں کوئی غلطی کمی پیشی ہو گئی ہے کہ میرے پیغمبر کی صحیح حدیث میں بیان کرنے لگیا بخاری اندر بھی موجود ہے مسلم بھی اندر موجود ہے اور بھی جیسے تاکہ کتابیں اندر موجود ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تیری کام میں سارا تیرے کڑے گناہوں معاف کر دینے نے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے کلمہ صاحب کا گناہ معاف کروا دیتا ہے بندہ حج کرتا ہے حج مقبول ہوئے پھر اللہ رب العالمین حج تو بعد میں سارے گناہ معاف فرما دے تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ رب دی رضا واسطے ہجرت کرتا ہے اللہ ہجرت تو بعد اوتے گناہاں کو معاف کر دیتا ہے اے ہجرت کر کے مدینے دے اندر چلے گئے ہون تو بعد میرا پہلی بھی ایمان ہے آج بھی ایمان ہے اللہ اکبر اللہ اور اللہ نے جڑے جڑے انعام دیتے ہیں پہلا انعام فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان آگے شروع ہو گئے انعام پہلا انعام رب نے دیتا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم اللہ کے راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ میں پوچھیا تجھے حاجی صاحب نماز کیوں پڑھ رہے ہو تجھے کہ میں نماز صاحب پڑھنا اللہ میرے تے راضی ہو جائے میں پوچھیا حاجی صاحب تجھے عمرہ کرنا کیوں گئے ہو تجھے کہ عمرہ کرنا سے تاکہ رب راضی ہو جائے میں کہ حج کرنے واسطے کرنے واسطے گئے ہو اللہ رب العالمین دے گھر کا واسطے گئے ہو تاکہ رب راضی ہو جائے فجر کیوں پڑھنے رب راضی ہو جائے زور کیوں پڑھنے رب راضی ہو جائے حسرت مغرب عشاء فجر تے تہجد تا پڑھنے کے رب راضی ہو جائے اسی نماز پڑھ کے سنو نقطہ میرا اسی نماز پڑھ کے حج کر کے لاکھ روپیہ رب دے راہ کے اندر دے کے منہ تان کر گیا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا صحابہ نے کم رب دیکھ کے منہ تھلے کر گیا رضی اللہ عنہم اور تسی میں نواندے اور راضی ہو جا میں صحابہ نو کہنا جاؤ صحابہ میں توڑے دے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم پہلا انعام ہے صحابہ اللہ کی طرف رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ دونوں ایک چیزاں نہیں یہ دوسری چیز ہے دوسرا انعام ورضوا عنہ اللہ فرماتے ہیں او میرے تے راضی ہو کہ بندیاں نو راضی کرنا بڑا اوکھا ہے بندیاں نو راضی کرنا بڑا اوکھا ہے انہاں دی تعریفاں دے بول بڑھنے پیندے نے انہاں دے اگے اگے ٹرنا پیندا ہے انہاں دے پیچھے پیچھے ٹرنا پیندا ہے انہاں دی تعریفاں کرنیاں پیندیاں نے لیکن میں قربان جاواں صحابہ تو میں قربان جاواں صحابہ دی قربانیاں تو جنگ بدر ہو رہی ہے بیویاں نو بیوہ کرایا جا رہا ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں بچے یتیم کر کے پھر بھی رب تے راضی نے بہت کے اندر گئے ہیں بہت کی جنگ لڑی ہے میرے پیغمبر کا ساتھ لے کے پھر بھی رب تے راضی نے جنگ تبوک کی ہے سارا مال دے کے پھر بھی رب تے راضی نے اللہ بندے کا راضی ہونا بڑا مشکل ہے رب راضی ہو جاتا ہے بندہ راضی نہیں ہوتا وہ سارا کچھ لٹا کے پھر بھی رب تے راضی آج ساڑھے کو ایک بندے کو تین فیکٹریاں نے لیکن پھر بھی نہ شکریہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں بڑھتا کچھ بھی نہیں بڑھتا بڑے گیا جب تیرے منہ نے تو شکر کا لفظ بھی نہیں کار سکون نہ چل رہا ہے کیا بیٹیاں نے کھاڑی صاحب کچھ بھی نہیں بس بھوکے مر گیا جڑی قوم رب دا شکر ادا نہیں کرتی پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے قوم کبھی بھی آباد نہیں رب دا شکر کریا کر ایک سا لین واسطے تینوں رب کی 2 دفعہ ضرورت پڑتی ہے سوچیا ایک سا لین واسطے مینوں تینوں رب کی 2 دفعہ ضرورت پڑتی ہے ایک دفعہ جدوں اسی سا کھچ کے اندر لے کے جانے ہاں اودوں بھی میرے رب کی ضرورت ہے جدوں انہوں باہر لے کے آنے اودوں بھی میرے رب کی ضرورت ہے نہ شکری دی حد نہیں کھا پی کے اسی صحابہ کی قربانیاں دے اللہ اکبر اللہ تو جو کر دے جانا دلیل اور کر دے جانا رضی اللہ عنہم
نے اور رب کی راضی ہو گئے اللہ اکبر اللہ قدر محمد رسول اللہ کی صحابہ نو قدر سی مینوں تینوں قدر کوئی نہیں میری منہ دے نال اللہ کرنا عملی خالیاں تے تو میری منہ نال اللہ کرنا عمل دے اندر تو نہیں خالی ہے اللہ اکبر اللہ اور قدر پانی دی مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دی اللہ جانے یا جانے اصحابی اللہ اکبر پچھ سیاپنوں دین میرے تک کس طرح پہنچیا ہے دین تیرے تک کس طرح پہنچیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر جانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دو انعام ہو گئے پھر تیسرا انعام کیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار اور میں سے آباد جنت تیار کی ہے میری اہل کو ضائع نہ کرے میں کو چار پوائنٹ دینا چاہتا ہوں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ کہتے ہیں ایسے آباد ذکر ہے اور کسی کا ذکر ہی نہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ میں آباد جنت تیار کر دیتی ہے تی جنت کیڑی تیار کی ہے تجری من تحتہا الانہار اللہ اکبر اللہ جس جنت کے اندر نہراں پیاں چلدیاں نے شہر کی نہراں چلدیاں نے دنیا نہراں پیاں چلدیاں نے اللہ جنت کتنی دیر واسطے دینی ہے اللہ ایک دن واسطے دینی ہے اور دو دن واسطے دینی ہے اللہ فرماتے ہیں نانا خطیب صاحب کہنے دے الفاظ نہیں بولنے اللہ کہنے دے الفاظ بولا اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا میں جنت پکی پکی انہوں نے نام کر دیتی ہے میں جنت پکی پکی انہوں نے نام کر دیتی ہے چار انعام ہے تو پنجواں انعام کی ہے فرمایا ذالک الفوز العظیم میں انہوں پکیاں پکیاں کامیابیاں دے دیتیاں نے اللہ کامیابیاں کئی قسمہ ہوندیاں نے کوئی کامیاب ہوتا ہے 70% نمبر لے کے کوئی کامیاب ہوتا ہے 80% نمبر لے کے کوئی کامیاب ہوتا ہے 90% نمبر لے کے اللہ فرمانے اللہ چیز سوال کرنا اللہ سے آپ کتنے نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں اللہ فرمانے کھول سورۃ توبہ 11واں پارہ کھول پہلا صفحہ کھول ایک سورۃ کی جڑی ایت کی تلاوت کی اس ایت کا نمبر چیک کر جب نمبر 100 ہوئے گا صحابہ بھی 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے اس ایت کی جا کے نمبر چیک کرو 100 نمبر آئے تھے سورۃ توبہ اللہ نے واقعی میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا اس صحابہ کا مقام قرآن پاک کے اندر ہے یہ پانچ چیزاں پنجن دی گل کیتی ہے پنجن دی گل کیتی ہے اللہ پانچ تن بھی ہمارے ہیں اور سب تن بھی ہمارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلت خواب نبی اللہ کے پیارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلت خواب نبی اللہ کے پیارے ہیں اللہ اکبر اللہ میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میرو کر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرا ساری عمرہ میری اس آج جانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا مرزا علی مادا میرے بیت دالو کرے اللہ اکبر اللہ کو جو کر دے جانا 5 منٹ رہ گئے 5 سفتا میں 5 انعام بھی بیان کے کرے
ہن ایک حدیث بخاری دی بیان کران ٹائم مل گیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی در میری طرف دھیان کرو تسبوا دا معنی کی ہے اکثر لوگ تسبوا دا معنی غلط کر دیں اکثر لوگوں نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ نو گالی نہ دیا کرو لا تسبوا اصحابی تسبوا دا معنی گالی ہے ہی نہیں عربی دے اندر شتم نو گالی آکھیا جاندے شتم واسطے لفظ گالی بولے تسبوا دا معنی ہے لا تسبوا اصحابی اور میرے یارو گالی کرنا تو دور دی گل ہے لا تسبوا اصحابی انہاں نوں برے لفظاں نال بھی عبادت کرے لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ نوں برے لفظاں دے حیا نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ جی کیوں فرمایا انہاں دا تے تہاڈا فرق اتنا ہے وہ ایک مٹھی رنگ دے راہ دے اندر دے دینے تے تسی او دے پہاڑ کتنا مال خرچ کر دیو تے تسی انہاں دے مقام نوں نہیں پہنچ سکتے اللہ مقام نوں کیوں نہیں پہنچ سکتے فرمایا مقام نوں کہاں نہیں پہنچ سکتے انہاں دا مقام اتنا ہے انہاں دا ایمان اتنا بھارا ایمان ہے انہاں دا بڑا بھارا ایمان ہے انہاں دا ایمان تے تہاڈا ایمان برابر نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ادھر سنو ذرا دھیان دے نال میرے نبی دے اوتے صحابہ کرام دا ایمان کتنا سی صحابہ کرام دا ایمان کتنا سی صحابہ کرام دے ایمان دی تے گل سنو صحیح بخاری دی کتاب صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی اپنا چاند نو جڑا نا گران لگ گیا سورج نو گران لگ گیا تے میرے نبی نماز کسوف واسطے کھڑے ہو گئے میرے نبی نے نماز شروع کر دی ہے تے نماز پڑھدیاں نبی پاک فرماتے ہیں سنیا جے ذری دھیان دے نال صحابہ دا نبی پاک دے اوتے کتنا ایمان سی نبی پاک فرماتے ہیں میں نماز دی حالت دے اندر سا تے میرے سامنے رب نے جنت نو پیش کر دتا رب نے جنت پیش کی تے جنت اتنی کو قریب سی اتنی کو قریب ہے تے میرا دل کرتا ہے میں ہاتھ کام کر کے جنت اندروں جنت دے باغیچے دے اندروں فروٹ لینا کوئی چیز کھان واسطے لینا تے نبی پاک فرماتے ہیں صحیح بخاری دا حوالہ ہے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ رب نے مینوں جہنم بھی دکھائی ہے امام دے درمیان تے پچھلی جڑی پہلی سب دے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے کتنا فرق ہوتا ہے 2 فٹ دا فرق ہوئے گا یا کہ 3 فٹ دا فرق ہوئے گا تو زیادہ نہیں ہوتا تے نبی پاک نے جدوں یہ گلاں دتیاں نے تے صحابہ ویکھی جاندے نے تے صحابہ نے جدوں یہ گلاں سنیاں نے صحابہ فرماتے ہیں صدق رسول اللہ سونیا ساڈا کل بھی ایمان سی ساڈا اج بھی ایمان ہے تسی سچ کہندے ہو تسی سچ کہندے ہو میرے نبی دیاں چاراں دا ایڈا ایمان ہے اللہ اکبر اللہ تو جو کر دے جانا ذری غور کر دی جانا اگلی گل سنو آخری گل ہے جنگ بدر تو بعد میرے پیغمبر نے بدر دے مقام تو بعد میرے نبی نے مکے دے واسطے کچھ صحابہ نو تیار کیتا مدینے دے اندر جاؤ جڑا بدر دے اندر ہے مکے دے کافر نے کوئی سازش سوزش کیتی ہے سانو پتہ چل جائے گا مکے دے کافر حکومت سے کی حالات چاہندے ہیں میرے نبی نے 10 صحابہ نو تیار کیتا 10 صحابہ دا جڑا امیر مقرر کیتا اوندا نام حضرت عاصم بن سعد حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی انہاں دا امیر مقرر کیتا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی فرمانے نے اسی مدینے دے اندروں نکلے تو مکے دے قریب گئے ادھر مکے والیاں کو پتہ چل گیا نبی پاک نے 10 صحابہ نو بھیجیا ہے تے سارے حالات معلوم کرنے واسطے تے انہاں نے کی کیتا مکے والیاں نے بھی کچھ جا اپنے لوگ بھیج دیتے جڑے بابا تیر انداز جنہاں نوں تیر چلانے دا بابا طریقہ ہوندا ہی انہاں نے میرے نبی نے یاراں نوں بھیجیا تے دوروں میرے نبی نے یاراں دے اوتے حملہ کر دیتا سب صحابہ میرے نبی دے یار شہید ہو گئے نے تے 3 کافر آ گئے انہاں دے اندر ایک صحابی دا نام حضرت طارق رضی اللہ تعالی تو دوسرے صحابی دا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالی تے تیسرے صحابی دا نام میرے ذہن دے اندر کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تے فرماتے ہیں 3 پکڑے گئے 3 10 7 صحابہ شہید ہو گئے 3 کافراں دے شکنجے دے اندر آ گئے تے 2 پکڑ کے انہاں نے 2 نوں شہید کر دیتا حضرت خبیب نوں پکڑ کے مکے دے وچ لے گئے جا کے حارث سے بیٹیاں نوں بھیج دیتا تے مکے دے اندر نا چلو جنگ بدر سی بدر دے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی نے حارث کو اپنے بڑا بے دردی دے نال
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے حارث نو قتل کیتا کہ حارث نو قتل ہویا کہ او دیاں بیٹیاں دے دل دے اندر بڑا غصہ سی اسی حضرت خبیب دا جسم کٹ کے اپنے پیو دے بدلے لان گے اللہ اکبر اللہ تو جو کر دے جانا ٹائم ختم ہو گیا ہے تے حضرت خبیب کو ڈاک لیا حضرت خبیب نو کمرے دے اندر بند کر دیتا حارث دی بیٹی او دا نام بھی اس کے اندر ہوندا ہے او دا نام زینب ہے زینب فرماندی ہے میرے بھرا ہر میرے جڑے بھرا نے وہ حضرت خبیب نو کدی روٹی دے دے تے کدی روٹی نہ دیندے اللہ اکبر اللہ میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھی ہاں حارث دی بیٹی بعد اندروں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے او دا نام حضرت زینب ہے بیان کر کے میں حضرت خبیب نو دیکھیا میرے بھرا روٹی نہیں سن دیندے میں بھی کیا خبیب دے سامنے رنگ برنگے فروٹ پے میں سوال کیتا اے خبیب تے فروٹ کتھوں آ گئے نے فرمایا کہ مریم نو تے موس میں پھل کھواندا سی اوہی مینوں بھی پھل کھوا رہا ہے اس آواز عظمت ہے اللہ اکبر ناگل ختم کریے گل ختم کری کہ ہاتھ انہوں نے جنہوں نے 10 7 سے بشی کتنے انہوں نے کہا سی نبی پاک دا جڑا امیر سی نا جنہیں حضرت آسم ہے انہوں بھی اسی قتل کر رہے ہیں انہوں بھی شہید کر رہے ہیں تو مکے دے کافر نہ منن انہوں نے کہا او بڑا بہادر صحابی ہے نبی پاک دا بدر دے اندر اتنے بڑے بڑے ساڑھے چودھری مارے انہوں پھاڑ کے لے آؤ تو پھر مزہ آئے گا اور نکل گیا حضرت صحابت ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دا حضرت آسم دا سارے نہر واسطے نکل گئے اے میرا رب بھی صحابہ دا دفاع کرتا ہے میرا رب بھی صحابہ دا دفاع کرتا ہے جدو حضرت آسم دا سار لین واسطے گئے نا ہنج کر کے کول پہنچ گئے اپنی تلوار کٹی حضرت حضرت آسم دا سر اتارن واسطے ادھروں رب نے بھونڈا نو حکم دے دیتا اے بخاری دا حوالہ میں زمیندار اللہ اکبر اللہ اللہ نے بھونڈا نے ایک چٹا بھیجیا بھونڈا نے حضرت آسم دے قریب نہیں لین دے قریب نہیں جان دیتا کافرن ٹیکے لائی جاندے واپس لائی جاندے سن سجا کے واپس لا دیتا اج سورج بھی گواہ ہے آسمان بھی گواہ اس بات کا جنہوں نے رب نے صحابہ نے نبی پاک نے صحابہ نال اس وقت دشمنی کی وہ آج بھی پریشان نے آج بھی پریشان نے قیامت میں کندا تک وہ پریشان ہی رہن گے صحابہ دا دفاع رب دی بھی سنت ہے رب دے رسول دی بھی سنت ہے قرآن پاک دی بھی سنت ہے اقول قولی ھذا واخر دعوانا اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین